السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحج اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہترین سے بہترین قربانی پیش کریں۔ اس ضمن میں جب ہم قربانی کے جانور کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو جانور ہے وہ بے عیب ہو۔ ہم جانور خریدتے وقت اسے چلا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ لنگڑا تو نہیں، ہم اس کی آنکھوں کا معائنہ کرتے ہیں کہ کہیں وہ کانا تو نہیں، ہم اس کے کان، اس کا جسم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس پر کوئی زخم کا نشان تو نہیں۔ الغرض یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جانے والا یہ جانور بے عیب ہو۔ لیکن کیا کبھی ہم نے خود سے سوال کیا کہ جس مال سے ہم یہ جانور خرید رہے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ جانور جس کے لیے جو ہم رقم کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ رقم ہم نے حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کی؟ کیا ہم نے کسی کی حق تلفی کے ذریعے تو اس رقم کو حاصل نہیں کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ بول کر یہ رقم تو نہیں کمائی؟ کیا ہم نے رشوت کی صورت کے اندر تو رقم حاصل نہیں کی؟ الغرض یہ کہ مال کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا اور مال کا پاک ہونا ضروری ہے، بلکہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی نیت جو ہے وہ ریا سے پاک ہو، جو اس کا دل ہے وہ صاف ہو۔ دلوں میں حسد لیے، کینہ و بغض لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کرنا قطعاً بھی اللہ کو مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ قربانی یہ کوئی ایک رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی تربیت ہے جو ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین سے بہترین چیز کو بھی قربان کر دینا ہے۔ جو ہمارا مطمع نظر ہے، جو ہمارا موٹو ہے، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اس لیے چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، ہر قسم کی قربانی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی طرح کی قربانی سے بھی ہم دریغ نہ کریں۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ اس عید قربان پر جو ہے ہمارا جانور بھی بے عیب ہو، ہمارا مال بھی بے عیب ہو، اور ہمارا دل بھی صاف ہو، ہماری نیتیں بھی پاک ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام